ایک تو چائنیز کا ہمارا ایک سی پیک کے فریم ورک کے اندر انویسٹمنٹ ہوئی ہے, ٹھیک ہے, آئی پی پیز کے ساتھ کسی سی پیک کے فریم ورک کے اندر انویسٹمنٹ نہیں ہوئی تھی. تو چائنیز کے ساتھ ہم ڈیٹ ری پروفائلنگ اور چیزوں کے اندر, اور ایل پی آئیز کو ویو آف کرنے کے اندر, سیکولر ڈیٹ کی اگر ان کو پیمنٹ چاہیے ان کو بھی ایل پی آئیز ویو آف کرنی پڑیں گی, جس طرح باقی آئی پی پیز کو کرنی پڑیں گی. تو چائنیز کے ساتھ کوئی اسپیشل ہمارا ارینجمنٹ اور انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, اور نہ ہی کسی کو اس قسم کی چیز دی جا رہی ہے. آئی پی پیز کے ساتھ جو ری نیگوسیشن ہوئی تھی, میں اسی لیے یہ کانفیڈنس سے بات کر رہا ہوں کہ اگر ایک کمپیٹیٹو پروسیس ہوتا, اگر ہم گورننس کرنے والوں میں اس وقت اتنی عقل ہوتی اور کاسٹ پلس رجیمز کے اندر اور اپنی مرضی سے ریگولیٹر انیفیشینٹ ٹیرفز جو بعد میں بوجھ بننے تھے, اگر if they would have gone through those inefficient processes, یہ نہ ہوتا. 2004 کے اندر ٹیلی کام پالیسی بھی آئی نا, اس کے اندر بھی ایک آکشن پروسیس ہوا نا, کمپیٹیٹو پروسیس تھا. کس نے بولا اس کے اوپر؟ اس وقت $5 ملین کے اوپر ایک کمپنی کو ادھر اس کا فریکوینسی اسپیکٹرم ملا تھا, وہ اٹھا کے $295 ملین کے اوپر کیا. اس کے بعد نہ انہوں نے کمپلینٹ کیا, نہ ہم نے کمپلینٹ کیا, نہ کنزیومر سے کمپلینٹ کیا. آپ کئی کی بات کریں, میرا کوئی کئی کے بورڈ کے اندر جھگڑوں سے سروکار نہیں ہے. شیئر ہولڈرز کا مسئلہ ہے. پورا 1.5 سال we've been asking the shareholders. SIFC has been trying to help them to sit across a table and resolve their issues. میرا یہ مسئلہ ہے کہ میں نے پرائیویٹائزیشن سے پہلے اور ڈسکوز کی, اس سیکٹر کے اندر خوابوں کی دنیا کے اوپر بیس کر کے انویسٹرز کو نہیں لے کے آنا تھا کہ 5 سال کے بعد وہ پھر ڈس اپوائنٹ ہوئے. ریئلسٹک ٹرمز کے اوپر لے کے آنا ہے جس میں ان کی بھی بھلائی ہے اور ہماری بھی سسٹینیبلٹی ہے. میری خواہش یہ ہے کہ ایس سی سی پی کے لاز کے مطابق ایک پبلکلی لسٹڈ کمپنی اپنی بورڈ کے الیکشن صحیح وقت پہ کروائے. بھائی یہ حکومت کی کمپنی تو نہیں ہے, پرائیویٹ سیکٹر کی ہے نا. پبلکلی لسٹڈ کمپنی کو بورڈ کے الیکشن صحیح وقت پہ ہونے نہیں چاہیے. اگر کسی شیئر ہولڈر کا کسی دنیا کی کسی کونے کے اندر کوئی ایشو ہے آپس میں, خدا کرے وہ جلدی ریزالو ہو جائے. حکومت کا تو شوق نہیں ہے اپنا سی او بٹھانے کا, ہمیں تو اپنے اچھے سی اوز نہیں ملتے تو ہم ان کے لیے کہاں سے بٹھائیں گے. سو دس کمپنی نیڈس ٹو ڈو مچ بیٹر for it to provide reliable and assured power at good tariffs. ابھی تو شکر کریں کہ یونیفارم ٹیرف کی رجیم ہے, ورنہ کراچی کے لوگ پتہ نہیں کس روپے پر یونٹ پے کر رہے ہوتے, اور حیدرآباد کے اور سکھر کے. By the way, uniform tariff is another big evil in the system, which we might not have the courage to go through this reform, but ultimately the power sector cannot. We are disincentivizing efficiencies in the distribution sector by holding on to the uniform tariff system. But we are planning to do so for the near future and the mid-term future. تاکہ ایک دفعہ ذرا اس کے اندر اسٹیبلٹی اور ذرا ایک میچورٹی ڈسٹریبیوشن سیکٹر کے اندر آ جائے. اور دوسری بات ہے مشتاق صاحب, میں یہ بات ڈنکے کی چوٹ پہ 100 دفعہ کہوں گا کہ جو انیفیشنسیز ہیں, چاہے وہ انویسٹر کے فائدے میں ہوں یا ہمارے فائدے میں ہوں, انیفیشنسیز ہٹانے سے کبھی بھی ہم نہیں کترائیں گے, کیونکہ 10 منٹ کی 10 آرٹیکلز آ جائیں گے کہ تم انویسٹر کو بھگا رہے ہو. اگر یہ کئی کا جو اپنا معاملہ بتایا ہے, یہ ہم معاملات کو درست کریں جس طرح ہر پرائیویٹ سیکٹر کا اینٹیٹی چاہے گی کہ درست ہو. نہیں سسٹین میں کر سکتا 100 ارب روپے سالانہ اپنے ٹیکس پیئر کا پیسہ دے کے کسی کو, بیکاز وہ لوگ ایفیشنسی اپنی کمپنی کے اندر نہیں لے کے آ رہے. میری پبلکلی اونڈ اینڈ مینجڈ کمپنیز کے اندر 100% ریکوری آئی ہے کہ الیکٹرک کے ایریاز کے اندر جہاں 700 یونٹ سے اوپر ہے وہاں آپ کے ریکوری ریٹ 65 اور 70% ہے. وہی اگر آپ صرف 90% پہ اوپر لے کے لے جاتے تو مائی ملٹی ایئر ٹیرف میکس پرفیکٹ سینس. ہم نے اپنے بینکرز بھائیوں کو بھی بیٹھ کے ایکسپلین کیا, ان کی مہربانی, انہوں نے ہمیں آڈینس دی کہ ان کی کوئی ڈیٹ سروسنگ کو اور کسی چیز کو اس ایم آئی ٹی کے اوپر سے کوئی ایفیکٹ نہیں ہوگا. رسپانسبل لوگ ہیں سر, ہم تو چاہتے ہیں کہ چاہے اس کا ایک انویسٹر ہو یا دوسرا ہو, میرا رشتہ دار تو نہیں لگتا. ہم تو ایس سی سی پی کے قوانین کے تحت ان کمپنیز کو آگے بہتری کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں.